یہ آج کل یہ بھی بڑا ایک تاثر ہے کہ بھئی آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ صرف ڈاکٹر کے پاس جائیں. آپ کے پاس تو سینکڑوں لوگ روز آتے ہیں, روز دوائیاں پوچھتے ہیں, شفا یاب بھی ہوتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں, یہ جو حکیم صاحب ہیں, آپ ہیں یا کوئی بھی حکمت کا کام کر رہے ہیں, تو ان کو سب بیماریوں پہ عبور کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کیا اس کے اوپر مکمل اسٹڈی کی ہوئی ہے؟ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کانسیپٹ پہ آپ بات کریں. وہ آپ کے سوال کا جواب خود آپ ہیں کہ دنیا فطرت آرگینک نیچر کے نام پہ آ رہی ہے کہ ساری بیماریوں کا علاج اسی میں ہے. خود دنیا واپس لوٹ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ اس پہ دنیا واپس لوٹ رہی ہے. جی, یہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے قائد اعظم کا یا پرانے جو جتنے جی اس کی تصویر یہی ہوگی. جیسے اس ہمارے انسٹرومنٹس کہوں یا یہ کیا کہوں, ٹھیک ہے. اس میں دنیا اس طرح لیدر پہ, چمڑے پہ, آٹے پہ, چھان بورے پہ اور فطری جڑی بوٹیوں پہ, تو ان میں مکمل علاج ہے. اور دنیا میں سب سے مہنگا علاج ہی یہی ہے, آرگینک فطری. تو آپ جو لوگ عام بیمار ہوتے ہیں وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے جو پہلے سے ان کے پاس چیزیں موجود ہیں یا پتہ ہیں, یہ کہتے ہیں دیسی طریقہ علاج, گھر میں سے یہ کر لیں, اس کو پہلے ٹرائی کرنا چاہیے, پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیے, مرض کی نوعیت ہے. اب مثلاً ایک بندے کو کوئی ایسی ڈاکٹر کا علاج کوئی گناہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, موجودہ دور کی یہ نعمت ہے. میں اسے موجودہ دور کی نعمت کہوں گا. بالکل ٹھیک. یہ موجودہ دور کی نعمت ہے کہ فوری فائدہ, فوری علاج, اور یہ موجودہ دور میں اللہ پاک نے ہمارے لیے سعادت رکھی ہے. تو دونوں علاج ٹھیک ہے, دونوں میں فائدہ ہے, جو آپ کو بہتر لگے آپ کو. لیکن ایک بات پھر عرض کروں گا, دنیا واپس اسی فطرت کی طرف لوٹ رہی ہے. تو آپ یہ جو لوگ زنگر برگر اور نئی نئی چیزیں ہیں, جنک فوڈ جسے ہم کہتے ہیں, آپ نے خود کبھی نہیں کھاتے؟ آپ یہ چیزیں وہ ہیں جو کبھی کھا لیں تو گناہ نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر زندگی کا معمول بنا لیں تو مصیبت ہے. زندگی میں مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, یہ نہ کیا جائے. آپ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مسئلے شروع ہوتے ہیں وہ کھانے سے شروع ہوتے ہیں. اگر آپ صرف اپنے کھانے پہ کنٹرول کریں تو بیماریاں آپ کے پاس نہیں آئیں گی. ایسے سچ ہے, بالکل سچ ہے. تو آپ اپنی خوراک میں میٹھے کا استعمال یا چینی کا استعمال کرتے ہیں؟ جی میں کرتا ہوں, شکر کرتا ہوں, میٹھا بھی کرتا ہوں, مختصر کرتا ہوں. بالکل کرتے ہیں. بالکل آپ نے اس کو رد نہیں کیا؟ نہیں, یہ ہماری زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں ضرورت تک رکھیں. ضرورت کو ضرورت تک رکھیں. اگر اس کو ضرورت سے آگے بڑھیں گے پھر بیماری ہے. ٹھیک. اچھا, ایک وقت اگر زیادہ بھی کھا لیں نا, جی پھر فاقہ کر لیں. اوکے, آپ نے کہیں پہ گئے ہیں, دعوت ہو گئی, کچھ ہو گیا, زیادہ کھا لیا, تو پھر اگلی مرتبہ کا اسکپ کر جائیں, ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیں. ہاں. رات کو سونے سے پہلے, یہ میرا اپنا بھی مسئلہ ہے اور بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے, ہمیں پھر بڑی بے چینی ہوتی ہے جب ہم رات کو برگر منگواتے ہیں, پیزا منگواتے ہیں. کیا کریں؟ اگر جو چائنیز نے کیا تھا وہ کریں. چینی بابے نے جو کیا تھا نا, فیصل قریشی صاحب نے مجھے بتایا, بڑے نیک اچھے انسان. انہوں نے کہا چینی کہتے ہیں ہمارا کھانا لائیں. میں کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارا کھانا 4-5 کے درمیان شام کا کھانا یہی ہے. اور چائنیز اکثر فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں, یا چائنیز غذائیں آپ دیکھیں. جی ٹھیک ہے. جنہیں انہیں چائنیز غذاؤں کو تو ہم فاسٹ فوڈ کہتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سونے سے کتنے گھنٹے پہلے کھاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں. اور یہ آپ کا جو نیند کتنی لینی چاہیے؟ سونے اور جاگنے کا معمول کیا ہونا چاہیے؟ ایک بیسٹ آئیڈیل کیا ہے؟ اب میں نے چونکہ فاسٹ فوڈ کھانے کے بارے میں ایک بات کہی ہے, تو اگلی ایک چھوٹی سی بات اور بھی. جی پلیز. یہ بھی دیکھیں کہ چینی ہارڈ ورک, محنت کتنی کرتے ہیں. کھانا تو چائنیز کھائیں اور بیٹھ جائیں, پھر کہتے بیمار ہیں. چینی تو خود کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, محنتی انسان ہے. اب جہاں تک نیند کا تعلق ہے, نیند وہ بہترین نیند ہے کہ جو کم از کم 7 گھنٹے ہو, کم از کم ہو. ٹھیک ہے. اس سے کم یا زیادہ لینا نہیں, اس سے زیادہ نہ لیں. ٹھیک ہے. تھوڑی زیادہ لے لیں عمر کے اعتبار سے نا, ہر نیند تو عمر کے اعتبار سے. 10 سال کا بچہ, 20 سال کا جوان, 50 سال 40 سال کے بعد عمر, نیند کی ترتیب تو عمر کے ساتھ ہے. اب آپ چھوٹے سے بچے کو کہیں کہ 8-7 گھنٹے سے زیادہ سونا اچھا نہیں, وہ تو اس کو سائلنٹ پہ رہنے دیں. ٹھیک ہے.